السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، ہم نے تو پچھلے ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کا جو تسلسل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد تفہیم المسائل میں پڑھیں گے، لیکن بارہا اصرار کے بعد کہ ساتھ ساتھ یہ بھی آغاجی دیتے رہیں کہ ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ نمبر 2، کیا شہداء زندہ ہیں؟ بین و توجہ۔ عزیزان گرامی، یہ سوال الف ب 2 جز پر مشتمل ہے۔ شہداء زندہ ہیں، مردے سنتے نہیں، یا کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا شہداء زندہ ہے؟ یہ کیا جو ہے نا، یہ سوال یا نشان ہے، مارک آف ایکسپلینیشن۔ یہ دونوں جملے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام عقیدے کے دو مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان دونوں تصورات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، شہداء زندہ ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ ورس نمبر 154 154 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ ایک یہ دلیل۔ دوسری دلیل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران ورس نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس کی مختصر تشریح، شہید کو جسمانی طور پہ موت آتی ہے، مگر شہید کی روح زندہ ہوتی ہے۔ شہید کی زندگی برزخی اور برزخ کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، جہاں وہ دنیاوی احساسات سے بلند ہو کر روحانی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے یہ سمجھ لیا، یہ اخذ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ تو جو عشق کی تلوار پر قتل ہو جائے، عشق کی تلوار پہ ٹکڑے ہو جائے، اور جن کی وجود رگ رگ سے صدائے ان الحق بلند ہو جائے، وہ بھی شہداء کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہید زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہوا تو برزخی دنیا میں اس کی حیات کی دلیل یہ دو آیاتیں ٹھہری قرآن مجید فرقان حمید سے۔ یہ دو آیاتیں بطور دلیل ہے کہ شہداء زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ برزخی دنیا میں ایک خاص مقام ان شہیدوں کو حاصل ہے، جہاں وہ دنیاوی احساسات سے، دنیاوی جو عقل رکھنے والے ہیں ان عقول کے
جو سمجھتے ہیں، جو پرکھتے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، غور تفکر کر رہے ہیں، ان کے احساسات سے بلند ہو کر روحانی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کیفیت کو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ اور سورہ عمران ان 2 ورسز میں بیان کی۔ اب اگر کوئی شخص حیات برزخی سے انکار کرے، جو مماتی کر رہے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان 2 آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ قرآن کہتے ہیں شہید زندہ ہے، اپنے رب کے پاس نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مر گئے، مٹی میں ہو گئے، ختم۔ تو یہ شہداء زندہ ہیں۔ یہ 2 جو جملے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی عقیدے کے 2 پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں تصورات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ صاحب عقیدہ کی مجلس میں آپ کو ملے گا۔ کسی بھی ایسے عربی تفسیر میں، اردو تفسیر میں کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ میں پوری وثوق و یقین کامل سے کہتا ہوں، آپ کو کہیں گے نا کہ میرے ساتھ یہ قرآن مانیں گے، مثال میں دے رہا ہوں، ایک منٹ۔ ہمارے پشتوں کے بڑے خطیب ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر میں کسی اور موضوع پہ کروں گا انشاءاللہ، کہ میرے ساتھ یہ قرآن مانیں گے، میرے ساتھ یہ قرآن مانیں گے، اور اگر آپ میرے ساتھ قرآن نہیں مانتے، میں آپ کے ساتھ نہیں مانوں گا، میں یہ نہیں کروں گا بڑھ کے مڑ کے۔ تو قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان 2 آیاتوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ شہداء کو، اولیاء کو، انبیاء کے جو اجسام ہے اور اللہ کے ہاں مقربین ہیں، آپ تو حیات النبی سے انکار کر گئے، آپ تو برزخی دنیا سے انکار کر گئے، آپ تو عالم برزخ سے انکار کر گئے، خود قرآن سے انکار کر رہے ہیں، اور سادہ لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی رائے سے لفظاً ترجمہ کر کے، میں بھی آپ کو اس کا لفظاً ترجمہ ایسے کر لوں گا کہ 2 منٹ میں گھما کے رکھ دوں گا، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو قرآن مجید سے یہ بات سمجھ آئی کہ شہید زندہ ہے، مقام برزخی میں، برزخی دنیا میں دنیاوی احساسات سے بلند، روحانی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان کو مردہ نہ کہو، مگر یہ مماتی کہتے یہ مردہ ہو گئے۔ تو میں قرآن کا مانوں یا مماتیوں کا مانوں؟ میں قرآن کا مانوں گا۔ میں نے بھی قرآن اٹھایا ہے، میرے ساتھ قرآن کو مانو نا۔ قرآن کہتے شہید زندہ ہے، رب کے ہاں رزق پا رہا ہے، دنیاوی احساسات سے بلند ہو کر روحانی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رب کائنات کہتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہو۔ اللہ تو کہتے مردہ نہ کہو، سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 154 اللہ فرماتے قرآن مجید فرقان حمید میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کا مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ لیکن بعض قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ سے پکڑ کے سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں، میری جہاد میں، میرے راستے میں مارے جائیں، مردہ نہ کہو۔
اللہ کہتے ہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون۔ اے قرآن کریم فرقان حمید کے نام نہاد مفسر، نام نہاد ترجمہ کرنے والے، آپ کے عقل پہ تشعرون، آپ کو علم نہیں ہے، آپ جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ کو علم نہیں ہے۔ تو شہداء زندہ ہے۔ اب دوسری طرف آئیں گے، جو جز ہیں مردے سنتے نہیں، مردے نہیں سنتے، تو اب دوسرے بے میں آ رہے ہیں، پارٹ بے یا بی میں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔